أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اس کی توفیق سے یہ ہمارے درس کی تیسری صورت ہے۔ سورہ یونس بھی الحمدللہ، سورہ ہود بھی الحمدللہ مکمل ہوئی اور کل سے سورہ یوسف شروع ہوئی ہے۔ اور سورہ یوسف میں ایک ایسا اہم قصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بولا، فرمایا احسن القصص، بہت ہی اچھا قصہ ہم آپ کے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں بیان کریں گے۔ تو یہ قصہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی ہے، بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بادشاہت تک لے کر غریبی سے لے کر امیری تک اور مشکلات اور پریشانیوں سے، تکالیف اور مشقتوں سے گزر کر سکھ راحت کی زندگی، اس ساری زندگی کے حالات ہیں اس میں۔ اور جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ بڑوں کی زندگی، ان کے حالات زندگی کو پڑھ کر اپنی کامیابی کے راستے تلاش کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی زندگی کے حالات ہمارے لیے یقیناً بہت ہی زیادہ رہنما اور رہنمائیاں ملیں گی۔ گزشتہ درس میں واقعے کے آغاز کی کچھ باتیں اور بالخصوص حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب وہ آپ کے سامنے آ چکا تھا۔ آج کے درس میں واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر کل 12 بھائی تھے۔ 10 بھائی ان کی پہلی والدہ سے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی انہی کی بہن سے کی، یعنی بھائیوں کی خالہ سے۔ تو دوسری شادی جب ہوئی تو ان سے حضرت یوسف اور بنیامین ہوئے۔ تو 2 بھائی سگے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین، اور وہ جو 10 بھائی تھے وہ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی تھے۔ تو یہ جو سازش اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جو سازشیں کی تھی، یہ 10 بھائیوں نے کی تھی جو کہ پہلی والدہ سے تھے۔ پہلی آیت میں ہے، آیت نمبر 7 میں، لقد کان فی یوسف و اخوتہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوسف اور ان کے بھائی کے قصے میں اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں کہ اس واقعہ میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرت کی باتیں ہیں، بڑی سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں۔ اب قصہ شروع ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد تھا، جو ان کے 10 سوتیلے بھائی تھے ان کو حسد تھا، اور حسد کی وجہ بھی بتائی تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ سوتیلے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت تھی۔ محبت کی وجہ بھی میں نے گزشتہ درس میں بتائی تھی۔ تو بھائیوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، بھائیوں نے 10 بھائیوں نے،
کہ یوسف کو ابا سے دور کر دینا چاہیے، یا تو ان کو قتل کر دینا چاہیے، یا ان کو کسی کنویں میں ڈال دینا چاہیے، جنگل کے کنویں میں، کہ وہاں سے کوئی نکال کے ان کو لے جائے گا، یا کسی دوسرے شہر میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ بس ابا کی نظروں سے ان کو ہٹانا ہے تاکہ ابا کی توجہ ان پر نہ رہے۔ جب یہ ابا کی توجہ اور نظر سے ہٹ جائیں گے تو ساری کی ساری محبت ہمارے لیے ہو جائے گی، اور بعد میں ہم ابا سے معافی مانگ لیں گے، نیک بن جائیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ۔ بھائیوں نے کہا ابھی ابا سے یوسف کو جدا کرنے میں جو بھی ہم سے غلطیاں ہوں، گناہ ہوں، یہ گناہ ہے بہت بڑا، کسی کو قتل کر دینا، پھر بھائی کو یا کنویں میں ڈال دینا، یا ابا کو تکلیف دینا، یا ابا سے جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر حضرت یوسف کو جدا کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ان 10 بھائیوں نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں ہم نیک بن جائیں گے۔ انسان کو بسا اوقات یہ چیز بہت دھوکے میں ڈالتی ہے کہ ابھی جو کرنا ہے کر لو، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لیں گے، یا ابھی تو میں چلتا پھرتا ہوں، جب بستر پہ لیٹوں گا پھر معافیاں مانگوں گا۔ یہ دھوکہ ہے، ہر ایک کو نہیں پتا کہ توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے موقع ہی نہ ملے توبہ کا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آپس میں مشورہ تھا۔ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا، ابا کو ان سے بہت زیادہ محبت ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم تو پوری ایک جماعت ہیں، یعنی ہم 10 بھائی ہیں، ہم 10 بھائیوں پر ابا کی توجہ نہیں ہے، ایک کی بہت فکر ہے ابا کو۔ تو آپس کا مشورہ ہوا، اقتلوا یوسف، یا تو یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا ان کو کسی دور دراز زمین میں، کنویں میں پھینک کر آ جاؤ، تاکہ وجہ ابیکم، ہمیں ابا کی ساری توجہ مل جائے، ساری محبت مل جائے، شفقت مل جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں ہم معافی مانگ لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ بھائی قتل نہیں کرو، قتل کرنا گناہ ہے، کنویں میں ڈال دو، کسی دور دراز کنویں میں، وہاں سے کوئی اٹھا کر ان کو لے جائے گا، تمہارا مقصد ابا سے دور کرنا ہے وہ پورا ہو جائے گا، ابا سے دور کرنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کا مشورہ ہوا پہلے آپس میں، مشورے کے بعد یہ سارے بھائی ابا کے پاس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور کہا یا ابانا ما لک لا تأمنا، کیا بات ہے آپ ہمارے پر اعتماد نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، ہم پر اطمینان نہیں ہے آپ کو یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں۔ ایک جھوٹ، خیر خواہ نہیں تھے، بدخواہ تھے، لیکن اپنی خیر خواہی کو ظاہر کر رہے تھے کہ ابا آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجا کریں نا، ارسلہ معنا، ہمارے ساتھ اس کو بھیجیں، یرتع ویلعب، کھیلیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، ہمارے ساتھ گھومیں گے، پھریں گے، ہم بھی تو جاتے ہیں گھومنے کے لیے، کھیلنے کے لیے میدان میں، گراؤنڈ میں، تو اس کو بھی آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ دوسرا جھوٹ، نہ خیر خواہ تھے یوسف کے، نہ محافظ تھے، حفاظت کرنے والے تھے، لیکن ابا کے سامنے اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے جھوٹی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ انسان بعض دفعہ یہی کرتا ہے، صلاحیتوں سے خالی ہوتا ہے، اندر سے جھوٹا ہوتا ہے، سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے بڑی صاف صاف گیلی گیلی باتیں کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اور مجھ سے بڑا فائدہ ہوگا، اور میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، اندر سے پتہ نہیں جھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دھوکے کا طریقہ ہے، کسی کے سامنے بڑی اونچی اونچی باتیں کر کے اس کو دھوکہ دینا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ابا کے سامنے، حضرت یعقوب کے سامنے یہ باتیں ساری کی کہ ابا آپ ہم پر اطمینان ہی نہیں کرتے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجا کریں نا، اپنے ساتھ ہر وقت رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، سامنے رکھتے تھے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ کھیلیں گے ہمارے ساتھ، گراؤنڈ میں بھاگیں گے، دوڑیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انی لا یحزننی ان تذهبوا به،
وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہ میں اس کو اپنے سے دور اور جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکتا، یعنی میں اپنی نظروں سے ان کو ہٹا نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں یہ میری نظروں میں رہیں، یہ میری نظر سے ہٹتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ ان کو کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے کہ یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، اور تم بے خبر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر 10 بھیڑیوں نے حملہ کیا، اور ایک بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑ نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بچاتا ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا سامنے تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اور خواب کی تعبیر واضح ہے کہ 10 بھیڑیوں سے مراد 10 بھائی تھے۔ 10 بھائیوں کا جب مشورہ ہوا تو سب نے قتل کرنا چاہا، تو ایک بھائی بڑے بھائی نے کہا قتل نہیں کرو، لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، کنویں میں ڈال دو۔ تو 10 بھائیوں میں سے ایک نے بچایا، تو 10 بھیڑیوں میں سے ایک نے بچایا، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چلے گئے تو مراد کنویں میں چلے گئے۔ تو یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تھا، اور تفاسیر میں لکھا ہے وہ جانتے بھی تھے کہ 10 بھیڑیوں سے مراد میرے یہ 10 بیٹے ہیں، لیکن بیٹوں کی دل شکنی کی وجہ سے یہ بات نہیں کہی کہ تم بھیڑی ہو، تم اس کو کچھ کر دو گے، بلکہ کہا کہ بیڑیوں کا مجھے ڈر ہے۔ اور جس زمین میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، فلسطین، کنعان، شام کی زمین، وہاں پہ بھیڑیے تھے بھی بہت زیادہ، اس وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس کو لے جاؤ اور تم غافل ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ تو بھائیوں نے پھر قسم کھائی، لئن اکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کیسے کھائے گا، ونحن عصبہ، عصبہ کہتے ہیں ہم پوری جماعت ہیں، پوری ٹیم ہے 10 بندوں کی، پوری 10 بندوں کی کرکٹ ٹیم، 10 بھائی تھے نا، ہم 10 بندوں کی ٹیم ہے، انا اذا لخاسرون، اگر ایسا ہو جائے تو ہم 10 کے 10 بیکار ہیں۔ جیسے کرکٹ ٹیم کا کیپٹن کہتا ہے کہ ہم 10 لڑکے ہیں، 11 لڑکے ہیں، اگر ہم ہار جائیں تو ہم بیکار ہیں سب کے سب۔ تو بھائیوں نے بھی یہی کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اعتماد دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ، ہم 10 بندوں کی جماعت ہیں، عصبہ کہتے ہیں جماعت، مضبوط جماعت ہیں، ہم 10 بیٹے ہیں آپ کے، 10 کے 10 نوجوان ہیں، ہٹے گٹے ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو ہم تو بڑے خسارے میں ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی تدبیریں ہو رہی ہیں۔ پہلے آپس کا مشورہ ہوا، پھر مشورے کے بعد ابا کے پاس آئے، اور ابا کو اعتماد میں لینے کے لیے کیا کہا، پہلے کہا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، پھر کیا کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، پھر کیا کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، ہم ایک جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، اگر ہماری جماعت کی موجودگی میں یوسف کو کچھ ہو جائے تو ہم تو بڑے خسارے والے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کیا تھیں، ابا یعقوب علیہ السلام کو اعتماد میں لانا تھا، اطمینان دلانا تھا کہ کسی طرح یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے، بس بعد میں دیکھی جائے گی۔ اور اعتماد دلانا سب کچھ جھوٹ تھا، کیا کرنا تھا، نقصان پہنچانا تھا، ابا سے دور کرنا تھا۔ تو ابا سے دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری باتیں کریں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ اجازت دینے کے بعد جو بات واقعہ ہوا وہ انشاءاللہ کل کے درس میں، اب تک جو تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ترجمہ دیکھیں، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائی کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام و اخوتہ، اور ان کے بھائیوں کے حالات میں آیات، نشانیاں ہیں، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔ پوچھنے والے کون تھے؟ پوچھنے والے مدینہ کے یہودی اور مکہ کے کافر تھے، اور یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو یہ سوال سکھایا تھا کہ تم میں جو نبی آئے ہیں ان کو تم پوچھو، ان سے پوچھو یوسف کے بارے میں۔
تو وہ یقیناً بتا نہیں سکیں گے، اور جب بتا نہیں سکیں گے تو ہم پھر ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام و اخوتہ، اور ان کے بھائیوں کے قصے میں، حالات میں آیات، نشانیاں ہیں للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔ اب قصہ کیا تھا؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ، اب ان کے بھائیوں کا آپس میں مشورہ ہو رہا ہے، یہ مشورے والی آیت ہے۔ ان کے ستیلے بھائیوں نے آپس میں کہا، اذ قالوا مانے سب بھائیوں نے کہا، آپس میں کہا، کیا کہا؟ لیوسف واخوہ احب الی ابینا، یقینی بات ہے کہ یوسف سے واخوہ، اور ان کے بھائی بنیامین سے ہمارے ابا کو بہت محبت ہے۔ میں نے بتایا نا کہ دو بھائی سگے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دونوں سے محبت بہت زیادہ تھی، یوسف سے بھی و اخوتہ، اور ان کے بھائی بنیامین سے بھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ابا کو ہم 10 کے مقابلے میں ان دو سے بہت محبت ہے، یوسف سے و اخوہ، اور ان کے بھائی بنیامین سے، ان کا نام بنیامین تھا، احب، بہت زیادہ ابا محبت کرتے ہیں، ابینا منا، ہمارے مقابلے میں ابا ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ونحن عصبہ، اور ہم تو 10 بندوں کی جماعت ہیں، یعنی ہم 10 ہیں، ہم 10 کے مقابلے میں ابا کی شفقت بہت زیادہ ہے۔ اس بات کو بھی یہاں پہ مد نظر رکھنا چاہیے، جو قرآن کریم کے درس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے اولاد کے بارے میں والدین کو کہ برابری کا معاملہ رکھیں، اور اگر کسی بچے سے ہوتی ہے محبت، خصوصی تعلق ہوتا ہے، تو وہ اس طور پر ہو کہ دوسرے بچوں کے سامنے ظاہر نہ ہو سکے۔ یہ تو فطری بات ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد میں اگر 5 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 3 ہیں، تو کسی ایک سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کی کسی اچھی عادت کی وجہ سے کہ یہ میرا خیر خواہ زیادہ ہے۔ جب میں آفس سے آتا ہوں تو پانی کا یہ پوچھتا ہے، جب مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے، جب میں صبح آفس جاتا ہوں تو میرے جوتے یہ صاف کر کے رکھتا ہے۔ تو یا تو یہ بیٹی ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، کوئی ایک ہوتا ہے۔ تو قدرتی طور پر ابا کو محبت ہوتی ہے، یہ فطرتی بات ہے اللہ کی طرف سے، تو اس محبت کو تو انکار نہیں ہے، لیکن اس محبت کے اظہار میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک سے ابا محبت زیادہ کریں اور بقیہ بھائیوں کے درمیان حسد نہ آ جائے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ اپنی زندگی میں والدین بیٹوں کو جب نوازیں، بچوں کو نوازیں، تو برابری سے نوازیں، کیونکہ میراث کی تقسیم کے جو حصے ہیں وہ زندگی کے بعد کے ہیں۔ مرنے کے بعد بیٹی کو ایک ملے گا، ایک بیٹے کو ڈبل ملے گا، لیکن زندگی میں اگر والدین اپنے طور پر کچھ دینا چاہتے ہیں تو سب کو برابری سے دیں، تاکہ سب میں برابری رہے، حسد نہ آئے۔ دیکھیے گا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم پوری ایک جماعت ہیں، اور کہا اِنَّ أَبَانَا، بے شک ہمارے ابا لفی ضلال مبین، اس معاملے میں وہ کھلی غلطی میں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کہہ رہے ہیں کہ وہ کھلی غلطی کا شکار ہیں، یعنی ابا کو یوسف سے زیادہ محبت ہے، وہ بنیامین سے، ہم 10 سے محبت نہیں ہے، تو وہ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ ضلال مبین کہتے ہیں کھلی غلطی۔ اب ان کا مشورہ چل رہا ہے، اب اس کا حل بتا رہے ہیں آپس میں، اقتلوا یوسف، آپس میں بھائی کہہ رہے ہیں یا تو یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا اسے کسی اور زمین میں پھینک آؤ۔ اطرحو مانے پھینکنا، ارضا مانے کسی زمین میں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ابا سے دور کرنے کی تدبیر ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، یا اس کو کسی اور دور دراز زمین میں پھینک آؤ۔ یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ یہ ابا سے دور ہو جائے اور ابا کی ساری توجہ ہماری طرف آ جائے، تاکہ یہ ابا سے دور ہو جائے اور ابا کی وجہ ابیکم، اور ابا کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں ہم کیا کریں گے؟ نیک بن جائیں گے۔ دھوکہ ہوتا ہے نا انسان کو، ابھی جو کرنا ہے کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اب جب ان کے بھائیوں میں قتل کی بات آئی تو ایک بھائی بڑا تھا جس کا نام یہودا تھا، یہودا جس سے یہودی نکلے، اس نے کہا قال قائل منہم،
ان میں سے ایک نے کہا، قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، کیا کہا؟ لا تقتلوا یوسف، بھائی دیکھو قتل نہ کرو، قتل کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، تمہیں ابا سے دور ہی کرنا ہے نا۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، تم کسی دور دراز کنویں میں پھینکاؤ، کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ۔ القوہ مانے ڈال دو، غیابہ کہتے ہیں اندھا کنواں، جنگل کا کنواں، بیابان کنواں، جب کنواں، کنویں میں پھینکاؤ۔ جب تم کنویں میں پھینک دو گے تو یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلہ اٹھا لے گا ان کو، اور اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کر لو۔ قافلے جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا، قافلے پیدل چل رہے ہوتے تھے، تو چلتے چلتے قافلوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی، تو پانی نکالنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ ڈول ڈالتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، بڑے بھائی نے کہا بھائی قتل نہ کرو، کسی دور دراز کنویں میں پھینکاؤ، کوئی قافلہ آئے گا وہ ڈول ڈالے گا، یوسف ڈول کو پکڑ کر نکلیں گے باہر، تو غلاموں کا زمانہ تھا، وہ اس کو غلام سمجھ کر لے جائیں گے اور بیچ دیں گے جا کر، اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ یہ ان کا آپس میں مشورہ طے ہو گیا، اور اس پر اتفاق ہو گیا کہ قتل نہیں کریں گے، کنویں میں ڈال دیں گے۔ اب یہ بھائی ابا کے پاس آ رہے ہیں، قولو، ابا کے پاس آئے یوسف کو لے جانے کے لیے۔ لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ دور کرنا ہے، پھینکنا ہے، کنویں میں ڈالنا ہے، چاہے مر جائیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن مقصد ابا سے دور کرنا ہے۔ اب اس مقصد کو چھپایا ہوا ہے اور ابا کو آ کر خیر خواہ بن کر ظاہر کر رہے ہیں۔ قولو یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما لکا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، لا تأمنا علی یوسف، یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے۔ لا تأمنا مانے اطمینان نہیں کرتے آپ ہم پر یوسف کے بارے میں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے بہت خیر خواہ ہیں۔ انسان کو اپنے اندر کی حالت ہی اپنی زبان پر لانی چاہیے ہمیشہ، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جیسا ہے ویسے ہی اپنے آپ کو سامنے رکھیں۔ یہ کہنا کہ میں بہت ایسا ہوں ویسا ہوں اور اندر سے کباڑا ہے سارا، یہ اندر سے کچھ اور ارادہ ہے اور سامنے اچھائیاں بن کر دکھا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں دوغلا پالیسی، اس کو کہتے ہیں دو تصویریں، ایک اندر کی تصویر ہے ایک باہر کی، دونوں تصویریں الگ الگ ہیں۔ شریعت ہمیں سکھاتی ہے جیسے تم اندر ہو ویسے تم باہر رہو۔ کسی کے ساتھ یہ مت کہو کہ چہرہ تمہارا بڑا اچھا ہے اور ظاہر یہ کر رہا ہوں میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، لیکن تم اندر سے اس کا دشمن ہو، اندر تم کینہ اور بغض لے کر بیٹھے ہو اور سامنے ہنستے ہنستے مل رہے ہو۔ اس کو شریعت کی میں بہت برا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں غالباً اس کو دو رخی آدمی کہا گیا ہے، دو رخا آدمی، یعنی دو چہرے والا، دو طبیعت والا، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے دکھا کچھ رہا ہے اور اندر سے بغض و کینہ بھرا ہوا ہے۔ سامنے کہہ رہا ہے کہ میں تو آپ کے لیے بہت خیر خواہ ہوں اور اندر سے کیا ارادہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یہ کہا اور ابا سے کہا ارسلہ معنا، ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ ارسلہ مانے بھیجنا، ہمارے ساتھ بھیجیں۔ غدا، غدا کہتے ہیں کل، یعنی کل اب ہم کھیلنے جائیں گے نا، ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے گا۔ تو کیا ہوگا؟ یرتع، یرتع مانے کھانا پینا، ویلعب کھیلنا کودنا، یہ ہمارے ساتھ جائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، جوس پئیں گے، بوتلیں پئیں گے، ویلعب اور کرکٹ کھیلیں گے۔ میں نے کرکٹ اپنی طرف سے لگایا، یہ لعب کے معنی ہوتا ہے کھیلنا۔ اور پھر کیا کہا؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ نہ حفاظت کرنے والے تھے، نہ خیر خواہ تھے، سب جھوٹ بول رہے تھے۔ پھر کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ تو ان کا مشورہ اور ابا کے سامنے حضرت یوسف کی اجازت کی بات آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا۔ لَيَحْزُنُنِي معنی ہوتا ہے مجھے غم ہوگا، أَن تَذْهَبُوا اگر تم اس کو لے کر چلے جاؤ گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں لَيَحْزُنُنِي مجھے غم ہوگا اگر تم اس کو لے کر جاؤ گے، یعنی یہ میری نظروں سے ہٹتا ہے تو مجھے غم ہوتا ہے۔ یہ بھی بیٹوں میں خوبیاں ہونی چاہیے کہ ابا سے اتنا گہرا تعلق ہو کہ ابا کی نظر سے ہٹنا ابا پر بوجھ ہو۔ بعض اولادوں میں سے بعض بچے تو ایسے نکمے ہوتے ہیں کہ ابا کی نظروں میں آنا ابا کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔
ہونا یہ چاہیے کہ ہم ابا کے لیے ایسے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے کہ وہ ہماری جدائی ان کو برداشت نہ ہو، ہماری دوری ان کو برداشت نہ ہو، ہم جیسے نظروں سے غائب ہوں وہ پریشان ہو جائیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے ہی تھے، اپنے والدین کے لیے ایسے تھے کہ حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں لا یحزننی ان تذهبوا، یہ میری نظروں سے ہٹے گا نا میں غمگین رہوں گا۔ اور کیا کہا واخاف، مجھے ڈر ہے کہ تم اس کو لے کر جاؤ گے نا، ان یاکلہ الذئب، ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو، یاکل مانے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے اس کو، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے کیا ہو، غافل ہو، یعنی کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ تو اب بھائیوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا، سارے بھائیوں نے کہا لئنک لہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ، اور ہم 10 بندوں کی ایک جماعت ہے، طاقتور ہمارا ایک گروپ ہے، ہماری موجودگی میں اگر ایسا ہو جاتا ہے انا اذا لخاسرون، ہم تو بڑے خسارے میں رہیں گے، یعنی ہمارے 10 بندوں کی جماعت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ ہم 10 بندے مل کر ایک یوسف کی حفاظت نہ کر سکیں، ایسا نہیں ہو سکتا ابا۔ تو یہ سب کچھ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے۔ تو آج کے درس میں شروع کی آیتوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مشورے کے بعد ابا کے سامنے درخواست، اجازت لینے کی درخواست، اور اس کے بعد یقین دہانی کے لیے الفاظ لحافظون لناصحون، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم کا اظہار کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو تمہارے ساتھ جائے گا تو مجھے غم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، یا اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔